اہل بیت نبوت کا مقام کیا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ادھر جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام پیش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ان کو جنت میں ایک خوبصورت گھر کی خوشخبری دے دیجئے۔ پھر آپ فرما رہے ہیں یہ فرشتہ آیا ہے ابھی میرے پاس اور خوشخبری لایا ہے میرے لیے کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے، دونوں بچے کھیل رہے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما تھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرما مجھے خوشخبری ملی ہے، میں اور میری بیٹی فاطمہ اور میرے یہ دو بچے اور یہ جو سویا پڑا ہے یعنی حضرت علی، ہم قیامت کے دن ایک ہی مقام پر ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے، جنت میں بھی اکٹھے، میدان محشر میں بھی اکٹھے۔ تو جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اللہ کے سچے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح اونچا بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مقام سنو، چلو یہ تو سب قریش تھے، یہ آل رسول ہیں، یہ اہل بیت ہیں، ان کا ایسا مقام تو ہونا ہی چاہیے، ان کا ایسا مقام تو ہونا ہی چاہیے، ان کا نہ ہو تو پھر کس کا ہو؟ اگر حسن اور حسین شہزادے نہ بنتے تو اور کون بنتا؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کے سردار نہ بنتی تو اور کون بنتی؟ مگر آؤ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سنو، جو حبشی ہے، رنگت میں کالا ہے، کالے کا بیٹا ہے، غلام کا بیٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بلال کیا چکر ہے، میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا اور میں جنت کی سواری پہ سوار ہوں گا اور اس کی لگام نیچے ہوگی، اللہ کا اعلان ہوگا یہ لگام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پکڑائی جائے، اور بلال میری سواری کی لگام کو پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہ درجات کی بلندی ہے۔ آئیے اور سناؤں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامہ ولابی بکر خاصہ، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دیدار عام کرائے گا مگر میرے ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ کہا وہ دیدار کیا ہے جو خاص ہوگا؟ وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے۔ حور بھی پیچھے، قصور بھی پیچھے، انہار بھی پیچھے، غلمان بھی پیچھے، نعیم بھی پیچھے، ملک بھی پیچھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے کیا حسین نقشہ کھینچا، جنتان ذواتا افنان، یہ دیکھو سرسبز لہلہاتی جنتیں، من کل فاکہۃ زوجان، ہر چیز کا جوڑا جوڑا، یہ دیکھو عینان تجریان، بہتے ہوئے چشمے، یہ دیکھو جنتان مدہامتان، سرسبز اور ایسی سبز کہ سیاہی مائل ہو جائیں، یہ دیکھو عینان نضاحتان، فوارہ مارتے چشمے، یہ دیکھو فاکہۃ و نخل و رمان، پھول پھلوں کی بہتات، یہ دیکھو کاسرات الطرف، حور عین کأنہن الیاقوت والمرجان، اور عربا اترابا، کہیں فرمایا وکواعب اترابا، وہ جنت کی لڑکیاں ایسی خوبصورت لڑکیاں ہیں جو مشک سے بنی ہیں، عنبر سے بنی ہیں، زعفران سے بنی ہیں، کافور سے بنی ہیں، جن کی انگلی کا ایک پورا سورج کو دکھائیں، سورج بے نور ہو جائے، سمندر میں وہ تھوک ڈالیں، ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے بات کریں تو زندہ ہو جائیں، زندوں سے بات کریں تو کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹے کو ہوا میں لہرائے
تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، اقبال توڑ کے زمین پہ ڈال دے، سارا جہان اس سے روشن ہو جائے۔ اور جب وہ بات کریں تو پوری جنت میں نغمے بجنے لگ جائیں۔ جب وہ جنت کی حور چلتی ہے اور ایک قدم اٹھاتی ہے، اس کے پورے وجود سے 1,00,000 قسم کے ناز و انداز ظاہر ہوتے نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کا نخرہ ایسا، اس کا ناز ایسا، اس کا انداز ایسا، ایک ایک قدم پر لاکھ قسم کے ناز و نخرے دکھاتی ہے۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو چہرہ سامنے ہوتا ہے، جب وہ پیٹھ پھیرتی ہے تب بھی چہرہ سامنے رہتا ہے۔ اس کا چہرہ نظروں سے غائب نہیں ہوتا، چاہے سامنے ہو چاہے پیٹھ پھیرے۔ 70 جوڑوں میں چمکتا جسم چاندی کی طرح نظر آتا ہے۔ پہلی نظر پڑتے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا زنا نہ کرو، زوجناہم بحور عین، میں رب جنت کے حور عین سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، جس کو دیکھنے میں تیرے 40 سال گزر جائیں گے۔ میرے رب کی قسم، پہلی نظر پڑے گی 40 سال تک بندہ دیکھتا رہے گا، اس کی پلک جھپک نہیں سکتی، نظر لوٹ نہیں سکتی، دائیں بائیں دیکھ نہیں سکتا، 40 سال دیکھنے میں گم ہو جائے گا۔ ایسے حسن کے حسین نقشے اور ایسے شاہکار عرباً اترابا، قرآن مجید میں رب رحمان فرماتا وَكَوَاعِبَ اترابا، یاقوت و مرجان کی طرح، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے اس کو چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بھی میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، پھر میں تمہارا کیا علاج کروں؟ جس گھر کو خود بنایا، اللہ، لوگ اسی کو جنت، اللہ اکبر، فرما لوگ اسی جنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ وہ جنت ایک ایسا گھر ہے جس کو میں رب نے اپنے امر کن سے، اپنے دست قدرت سے بنا۔ جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنا، دن میں 5 دفعہ روزانہ اس کی ڈیکوریشن کرتا ہوں، اس کو خوبصورت بناتا ہوں، خوشبودار بناتا ہوں، اور میں جنت میں اعلان کرتا ہوں اے جنت، اللہ اکبر، میرے دوست آ رہے ہیں، تجھ میں تو خوشبودار ہو جا، مہک جا، بن جا، سج جا، دھج جا، فی جنت تجری العیون خلالہا والحور تختری فی رفاقت یدی۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا اپنے رب کی ملاقات کو آ جاؤ، یہ لطف بھی لے لیا، اب اپنے مولا کا بھی دیدار کر کے دیکھو، تمہارا رب کیسے جمال والا، کمال والا، اور کیا اس میں کشش ہے۔ ادھر دربار پروردگار میں پہنچے، ادھر کھانے سجے، ادھر پانی پلائے گئے، پھل کھلائے گئے، لباس پہنائے گئے، سجایا گیا، پہنایا گیا، کھلایا گیا، مہکایا گیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا جنت کی حوروں سے آؤ آؤ ذرا، یہ وہ میرے بندے ہیں جو دنیا میں موسیقی نہیں سنتے تھے، آج ان کو جنت کی موسیقی سناؤ۔ ساری جنت ساز میں بدل جائے گی، حور کا سر جنت کا ساز، حور کی آواز، اور وہ آواز میرے بھائیوں سارے انسانوں کے دلوں کو اپنی ذات سے بھی غافل کر دے گی۔ وہ آواز ہوگی، وہ مل کر گائیں گی، اور یہ گانا اللہ رب العزت کی تعریف کا ہوگا، اس کی تحمید و تحلیل کا ہوگا۔ رب العزت فرمائیں گے کبھی ایسا سنا نہیں سنا، رب فرمائے گا کبھی ایسا دیکھا نہیں دیکھا۔ اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں رنڈی کا گانا حرام کیا تھا، اور تمہیں اس لیے تم پر حرام کیا تھا کہ تمہیں یہ سنانا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے گا کیا اس سے اچھا سناؤں؟ جنتی عرض کریں گے مولا اس سے اچھا بھلا کیا ہے؟ اے میرے پیغمبر داؤد علیہ السلام، آ جاؤ، منبر پہ بیٹھو، میرے بندوں کو سناؤ داؤد کی آواز اور جنت کا ساز۔ کیا کہنے اس منظر کے، بولو کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں سنا۔ کہیں اس سے اچھا سناؤں؟ عرض کریں گے مالک وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے حبیب تشریف لے آ، اب تو منبر پہ بیٹھ جا، محبوب رب العالمین کی آواز ہوگی، جنت کا ساز ہوگا، اللہ کی تعریف کا بول ہوگا۔ کیا کہنے اس منظر کے جب جنت پہ بھی وجد طاری ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے
کیا ایسا سنا؟ عرض کریں گے نہیں سنا۔ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ بھلا اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ تو رب العزت فرمائے گا آج تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا، پردے اٹھا دے گا، دروازے کھول دے گا، پردے اٹھ جائیں گے، رب العزت کا سامنے دیدار ہوگا، اللہ رب العزت اپنا قرآن سنائے گا، آنکھیں دیدار الہی سے لذت پا رہی ہوں گی، کان اس کی آواز سے لذت پا رہے ہوں گے، روح اس کے قرب سے سرشار ہو رہی ہوگی، ایسے مست ہوں گے کہ جنت بھول جائے گی، نعمتیں بھول جائیں گی، حوریں بھول جائیں گی، محل بھول جائیں گے، کھانا پینا بھول جائیں گے، بے خود ہو کر کہیں گے اے مولا تو ایسے حسن و جمال والا، ہمیں اجازت دے، ہم تمہیں سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ رب فرمائے گا بس جو دنیا میں نمازیں پڑھی تھیں وہی کافی ہیں، یہاں سجدے معاف ہیں، یہ نماز ایسی نہیں کہ چھوڑ دی جائے۔ میرے بھائیو نماز تو جی ذاتی فعل ہے، بیڑا تر جائے نماز بھی کوئی ذاتی فعل ہے، نماز تو اجتماعی کام ہے جس کے چھوٹنے سے امتیں برباد ہو گئیں۔ آج نماز کی قدر دیکھو، کہا تم نے جو دنیا میں نمازیں پڑھی تھیں اس کے بدلے میں ہم نے تمہاری نمازیں معاف کر دیں، آج جنت میں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور یہ تو دیدار عام ہے، دیدار خاص کیا ہوگا اور وہ کیا چیز ہوگی؟ اللہ اکبر۔ سنیے میرے بھائیو، پھر اللہ رب العزت اللہ رب ذوالجلال ایک کا نام لے کر کہے گئی، اللہ رب العزت کسی کا نام لے کر پوچھے گا تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خوش ہو، راضی ہو؟ بازوں سے اللہ رب العزت مزاح فرمائے گا اپنی شان کے مطابق، میرے بندے یاد ہے وہ دن؟ اشارہ کرے گا وہ کیا تھا، اشارہ کرے گا یہ نہیں کہ تو نے یہ کیا تھا۔ اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا میرے بندے تو نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، مگر دیکھ تو صحیح، اولم تغفر لی، میں رب نے تیری بخشش کر دی ہے۔ برادران اسلام، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ رب ذوالجلال کے حسن و جمال اور دیدار تجلیات پروردگار کے دنیا ہی سے شیدائی بن جاؤ، یہ جنت میں دیدار ہوگا، اور انہی آنکھوں کو دیدار ہوگا جو آنکھیں اللہ رب العزت کے دیدار کا شوق پیدا کریں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خریدار بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو اپنا لیں، وہی آسان، وہی نماز اور وہی سجدوں کا شوق۔ اللہ اکبر۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کو اٹھا کر تنہائی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو مجھ سے باتیں کر۔ کیوں؟ کہا ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ یہ کسی عاشق نے اپنے درد دل کی بات کی۔ اللہ اکبر۔ رب العزت فرماتا ہے پھر دیکھ رات کو اٹھ کر کہ میری محبت کیسے تیرے لیے ٹوٹ کے آتی ہے، فرما چھوڑ دے اس وقت بستر کو، میرے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جا، پھر دیکھ تیرا پروردگار تجھے کیا بدلہ عطا فرمائے گا اور کتنا تیرا اکرام فرمائے گا، ایسا اکرام جو تیری نظر نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ایسا اکرام جو تجھے کائنات والوں میں سے کسی نے نہیں عطا کیا ہوگا۔